صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے جان رحمت دلائیں حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیت درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. محمود کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک عرض کرنے کے جو فضائل برکات ہیں اللہ کریم درود پاک پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. چونکہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کو آپ سے بھی نسبت حاصل ہے. اس اعتبار سے آج کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے یار کو کیسی فضیلت عطا فرمائی. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے صدیق اکبر کو محبوب کا یار بنایا. یہ بڑی فضیلت ہے. تو زمانہ جاہلیت میں مکے کے اندر ایک بزنس مین رہتا تھا، ایک تاجر رہتا تھا، تجارت کا کام تھا. ایک بار وہ بزنس مین تجارت کی غرض سے مکے سے شام گیا تجارت کرنے، اور شام جا کر اس نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر اس وقت کے عالم جو ہوتے تھے، راہب کو کہا جاتا تھا، بحیرہ نامی راہب سے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی. تو اس تعبیر بتانے والے نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ تاجر کہنے لگا میں مکے سے آیا ہوں. پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں. پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا تاجر ہوں. تو اس راہب نے اس تاجر کا خواب سن کر کہا کہ ان قریب تمہاری قوم میں تم ہی میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا اور تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہوگے اور اس کی وفات کے بعد اس کے جانشین بنو گے. سبحان اللہ. پھر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، خواب کیا دیکھا تھا اس تاجر نے؟ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہنے لگا جا کر راہب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مدینے مکے میں چاند نازل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور چاند کا ٹکڑا مکے کے ہر گھر میں داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھر جڑا اور جڑ کر وہ چاند میری گود کے اندر آ گیا. اس پر وہ راہب نے اس کو بتایا. تو اس تاجر نے یہ خواب اور اس خواب کی تعبیر کسی کے ساتھ بھی ذکر نہیں کی تھی اور اس تاجر کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا. پھر جب میرے آقا نے محبوب کریم نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا اظہار فرمایا، تو صدیق اکبر جب آپ کی خدمت میں آئے، محبوب کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو وہ خواب بھی سنا دیا کہ تو نے شام میں جا کر وہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی تھی. جب صدیق اکبر نے خواب بھی سنا اور خواب کی تعبیر بھی سنی، وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا. اچھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آج کل بڑا شور ڈلا ہوا ہے علی کا پہلا نمبر لے کر. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد، آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، حضرت ابوبکر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سارے انسانوں سے بڑھ کر، سارے جنوں سے بڑھ کر، سارے فرشتوں سے بڑھ کر افضل والا بندہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یعنی جنوں انس و ملک سے بھی افضل، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، ساری کائنات میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ جن کو آقا نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی. یعنی فضیلت کا مرتبہ کیا ہے؟ سب سے افضل حضرت ابوبکر بعد الانبیاء، ان سے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، پھر حضرت عشرہ مبشرہ،
پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات بدر، جنگ بدر میں شرکت کرنے والے، پھر حسنین کریمین، اور اسی طرح یہ ترتیب بیت رضوان اور پھر نیچے تک، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں۔ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر ایک کی طرح طرح کی آرزویں ہوتی ہیں۔ کسی کی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، کسی کی آرزو ہے کہ مجھے اعلیٰ گھر مل جائے، کسی کی آرزو ہوتی ہے کہ میری زندگی کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہو، بہت اچھے طریقے سے میری زندگی گزرے۔ صدیق اکبر سے بھی کسی نے پوچھا یا صدیق اکبر آپ کی کوئی خواہش ہے؟ آج ہم سے کوئی پوچھے، یقیناً اکثر مسلمانوں کی یہی خواہش ہوگی کہ بھائی کیا خواہش ہے؟ مدینے جانا چاہتا ہوں، مکے جانا چاہتا ہوں، ہونی بھی چاہیے۔ صدیق اکبر سے پوچھا صدیق اکبر آپ کی کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ کہا 3 خواہشیں ہیں۔ کہنے لگے کیا کیا؟ 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی خواہش یہ ہے مصطفیٰ جلوہ فرما ہو، صدیق اکبر مصطفیٰ کے چہرے کوئی دیکھتا رہے۔ کہا دوسری خواہش یہ ہے وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں مصطفیٰ کے قدموں پر نثار کرتا رہوں۔ تیسری خواہش کہا یہ ہے وَالْجَلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، ہر وقت سونے کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا۔ اور اللہ نے یہ خواہشیں کیسی پوری کی کہ مصطفیٰ سفر میں رہے، صدیق اکبر ساتھ ہے، مصطفیٰ حضر میں رہے، صدیق اکبر ساتھ ہے، مصطفیٰ مکے میں صدیق اکبر ساتھ ہے، مصطفیٰ مدینے میں تو بھی صدیق اکبر ساتھ ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری آپ کی آرزو، جب ہجرت کر کے تشریف لے جانے لگے نا، صدیق اکبر کبھی مصطفیٰ کے آگے آ کر چلنے لگتے، کبھی مصطفیٰ کے پیچھے آ کر چلنے لگتے، چلتے چلتے راستے میں کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا صدیق اکبر کی کیا معاملہ ہے؟ کبھی تم چلتے چلتے میرے آگے آ جاتے ہو، کبھی چلتے چلتے مجھ سے پیچھے ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا جب مجھے آگے سے حملہ کرنے والے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے آگے آ جاتا ہوں، اور جب پیچھے سے گھات لگانے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا صدیق کیا تمہاری یہ چاہت ہے، کیا تمہاری یہ تمنا ہے کہ مجھ پر جان قربان کر دو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، صدیق آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ اور جب صدیق نے ایسے کر کے زندگی گزاری تو انعام کیا ملا؟ وقت رخصت آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، صدیق اکبر نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میری وفات ہو جائے، مصطفیٰ کے روضے کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا اور جا کر کہنا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی کہ اللہ نے ایسی قربت عطا کی، ایسی معیت عطا کی، تو صدیق اکبر نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینے کے بعد مصطفیٰ کے در پر لے جانا، اور مصطفیٰ کے در پر لے جا کر دروازے پر رکھ کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا ابو بکر حاضر ہے، اور کہا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے مصطفیٰ کے ساتھ دفنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں کہیں بھی دفن کر دینا۔ جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کے دوست آپ کی وصیت کے مطابق مصطفیٰ کے در پر لے گئے اور جا کر کہا ابو بکر حاضر ہیں، اور آواز لکھتے ہیں مصطفیٰ کے در اقدس کے دروازے کے تالے خود بخود کھلے، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آنے لگی ادخلوا الحبیب الی الحبیب وان الحبیب الی الحبیب مشتاقون، کہا محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ کہ محبوب محبوب کا ہی انتظار کر رہا۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح زندگی گزاری کہ اپنا مال سارا مصطفیٰ پر دے دیا، اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دی، اور پھر جب وقت رخصت آیا وصیت کی کہ جب دروازے پر لے کر جاؤ دروازے پر رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے مصطفیٰ کے پہلو میں لٹا دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لٹا دینا۔ پھر جب اجازت لینے گئے مصطفیٰ نے اجازت بھی عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد بھی اپنا قرب عطا فرمایا۔ ظاہری وفات کے بعد بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب عطا فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے آقا نے فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں، وہ لوگ کہ جن کو درد ہوتا ہے صدیق کا نام سن کر، فرمایا اگر کوئی بندہ دوزخ سے آزاد بندے کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی بندہ دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ میرے صدیق کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ دوزخ سے آزاد بندہ کون ہے، فرمایا وہ میرے صدیق کو دیکھ لے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کون فرما رہے؟ مصطفیٰ۔ ابو بکر سے محبت کرنا
واجب ہے۔ آگے محبوب نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محبوب کی خدمت میں جلوہ فرما ہے، محبوب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس کھڑے ہیں، حضرت علی مصطفیٰ کی خدمت میں ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ حضرت علی سے سرگوشی کر رہے، ادھر سے ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر صدیق کو سینے سے لگا لیتے ہیں، صدیق کو سینے سے لگا کر ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی یا ابل حسن، اے علی جان لے جو مقام مجھ مصطفیٰ کا رب کی بارگاہ میں ہے وہی مقام صدیق اکبر کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ چھوٹی بات نہیں کہا علی، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی علی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے، میں کہا جی علی کا پہلا نمبر ہوگا، لیکن اگر افضلیت کی بنیاد رکھی جائے، اگر فضیلت کو دیکھا جائے، جو فضیلت مصطفیٰ نے صدیق کو دی ہے ہم اسی کو مانیں گے، تو علی کا پہلا نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی۔ حضرت علی سے مصطفیٰ نے فرمایا علی جو مقام میرا رب کی بارگاہ میں ہے وہی مقام صدیق کا میری بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا، اللہ اکبر، پھولوں سے جنتی حوروں کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ انہی لوگوں کو ملیں گی جو صدیق ہوں گے یا جو شہید ہوں گے، جن کو شہادت کا رتبہ ملے گا یا جو صداقت کے رتبے پر قائم ہوں گے، فرمایا انہی کو یہ ملیں گے اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی، اللہ اکبر۔ اور فرمایا میرے آقا نے فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آسمان کی میں نے سیر کی، جس جس جگہ میں آسمان سے گزرتا اپنا نام لکھا پاتا اور میرے نام کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہوتا۔ آسمانوں کی سیر کی، کہا جس جس آسمان سے گزرتا، جہاں جہاں سے گزرتا آسمانوں پر میرا نام بھی لکھا ہوتا اور میرے صدیق کا نام بھی لکھا ہوتا۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس جس بندے نے احسان کیا، مجھ پر جس جس نے احسان کیا، اور میں نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا، مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں نہ اتار پایا کہ اس کا بدلہ قیامت کے روز صدیق اکبر کو عطا کیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال جان و مال کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ اور فرمایا ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، اور دنیا اور آخرت میں تم تمام صحابہ سے بڑھ کر افضل ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا، کہ ابو بکر کو فضیلت، ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دو کہ ابو بکر دنیا اور آخرت میں تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں۔ آگے میرے آقا نے فرمایا ہے ابو بکر اللہ پاک قیامت کے روز مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلیاں فرمائے گا، اللہ اکبر۔ قیامت کے روز اللہ پاک عوام پر عام تجلی اور صدیق اکبر پر خاص تجلیاں فرمائے گا۔ اور یہ شان جاننے کے بعد اب اللہ غور کرے کہ صدیق اکبر کے بارے میں جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ یہ فرمائے کہ صدیق وہ ہے کہ صدیق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ 400 ایسی حوروں سے نکاح فرمائے گا جن کو پھولوں سے پیدا کیا گیا ہوگا۔ صدیق وہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے علی جو مقام میرا رب کی بارگاہ میں ہے وہ مقام صدیق کا میری بارگاہ میں ہے، اللہ اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ وہ کہ جو سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان لائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو سب سے پہلے مصطفیٰ پر ایمان لائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو اپنا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو مکے میں مصطفیٰ کا ساتھی بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو بچپن میں مصطفیٰ کا ساتھی بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو جوانی میں مصطفیٰ کا ساتھی بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو مکے میں ساتھ رہتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو مدینے میں ساتھ رہتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو صبر میں ساتھ رہتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو
میزان اور صدیق کی گود گویا کے رحل، صدیق کی گود رحل بنی، مصطفیٰ کا سر رحل میں رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے 3 دن تک تنہا مصطفیٰ کے سونے چہرے کو دیکھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو مکے میں ساتھ رہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو مدینے میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سفر میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو حضر میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو خیبر میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو بدر میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو خندق میں ساتھ رہا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو کندھوں پر سوار کر کے بار نبوت اٹھایا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا جاتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو جو سفر میں ساتھ رہا، جو حضر میں ساتھ رہا، جو مکے میں ساتھ رہا، جو مدینے میں ساتھ رہا، جو بچپن میں ساتھ رہا، جو جوانی میں ساتھ رہا، جو جنگوں میں ساتھ رہا، جو خیبر میں ساتھ رہا، جو بدر میں ساتھ رہا، جو خندق میں ساتھ رہا، اور آج بھی جو میزان میں ساتھ ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت یعلا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں 360 ہیں۔ کتنی؟ 360، 360 اچھی عادتیں 360 ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے۔ توجہ سے سنیے یہ بات، 360 اچھی عادتیں ہیں۔ فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو 360 میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ اس کو 360 میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے، عرض کی آقا کہ میرے اندر بھی ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تیرے اندر پوری 360 موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خصلت نہیں، فرمایا تیرے اندر پوری 360 خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام حضرت عائشہ کی گود میں جلوہ فرما۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوگا۔ ام المومنین ہماری امی جان، مصطفیٰ کی گود، حضرت عائشہ کی گود مصطفیٰ کے سر کے لیے رحل بنی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ تو قرآن ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ کی گود میں جلوہ فرما۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ عقیدہ دے کر جا رہی ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں جی مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، میں کہا تو پیدا نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ تب بھی جانتے تھے، اور تمہیں پیدا ہونے کے بعد جو گندگیاں کرنی مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا آقا یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کے جتنے کسی کی نیکیاں ہیں؟ عقیدہ کیا؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب آگے سے جواب میں مصطفیٰ نے یوں نہیں کہا ٹھہرو ذرا جبریل کو آنے دو، جبریل آ کر بتاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کاپی پینسل لاؤ میں ٹوٹل حساب لگا لوں گا کتنے پھر بتاتا ہوں، نہیں، بلکہ ادھر حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آقا آسمان کے تاروں کے جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ادھر نبی نے جواب دیا، فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے سن کر خوش ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو سمجھ آ گئی، حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، پھر میرے بابا کس درجے میں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کس درجے میں ہیں؟ اگر آسمان کے ستاروں کے جتنی حضرت عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا اگرچہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے جتنی ہیں، تیرے بابا کی وہ ایک رات جو اس نے غار ہرا میں غار ثور میں میرے ساتھ گزاری، وہ ایک رات عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک رات ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں صدیق اکبر موجود ہیں۔ صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے اس کی عبادت کرنے والے کو بلایا جائے گا، فرمایا جائے گا باب الصلاۃ سے جو نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ جنت کا دروازے کا نام ہے، باب الصلاۃ سے ندا کی جائے گی اے نمازیوں مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ، تو نماز پڑھنے والے اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے ندا کی جائے گی اے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں مجھ سے گزر کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرنے والے ادھر سے داخل ہو جائیں گے۔ باب الریان روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے صدا دی جائے گی اے روزے دارو مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر میں موجود تھے، عرض کرتے ہیں آقا بات تو ٹھیک ہے اللہ کی جنت میں جانا ہے، جس دروازے سے بھی جائیں جنت میں جائیں گے، مگر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں صدیق اکبر تم ان میں سے ایک ہی ہو کہ تمہیں ہر دروازے سے ندا کی جائے گی کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، محبوب کے صدقے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ یہ مقام عطا فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ